بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الناس افضل قال کل مخموم القلب وصدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو النقي التقي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد او كما قال عليه الصلاة والسلام رواه ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہوتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مخموم القلب، ہر وہ شخص جس کا دل مخموم ہو اور اس کی زبان سچ بولنے والی ہو، زبان کا سچا، دل کا مخموم۔ صحابہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کے رسول، زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آیا، دل کا مخموم ہونا اس سے کیا مراد ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مخموم القلب وہ شخص ہے جو نقی ہو، معنی پرہیزگار ہو، اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت موجود ہو۔ یہ دو لفظ ہیں، نقی اور تقی۔ تو نقی کا معنی ہے کہ اس کا دل صاف ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو، اس میں شرک نہ ہو، اس میں کفر نہ ہو، اس میں بتوں سے تعلق اور محبت نہ ہو، اور غیر اللہ کی محبت سے وہ پاکیزہ ہو، اور تقی ہو۔ تقی کا معنی ایسا دل کہ جس دل میں کسی کی کھوٹ بھی نہ ہو، اس میں حسد بھی نہ ہو، اس میں کینہ بھی نہ ہو، اس میں بغض بھی نہ ہو۔ تو دل پیدا اللہ پاک نے اس لیے کیا ہے کہ اس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آنی چاہیے۔ تو دل کے لیے دو چیزوں سے خالی ہونا ضروری ہے، اور پھر ایک چیز سے پر ہونا اس کا ضروری ہے۔ خالی کس سے ہوگا؟ غیر اللہ کی محبت سے۔ غیر اللہ کی محبت سے دل خالی ہو۔ نمبر دو، کس چیز سے خالی ہوگا؟ لوگوں کی نفرت، حسد، کینہ، بغض، کھوٹ، ان تمام چیزوں سے، ان سب گندگیوں سے دل پاک ہو، یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہو۔ غصے اور غضب کے وقت انسان کے دل کے اندر جو کیفیات آتی ہیں، ان کیفیات سے دل پاک ہونا چاہیے۔ محبت اور نفرت، محبت اور نفرت، دل میں محبت ہو صرف اور صرف اللہ پاک کی ہو، اللہ کی محبت ہو دل میں۔ اسی لیے اللہ نے اس دل کو بنایا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا ہے، اور انسان کے جسم کے تمام اعضاء کا رئیس اور سردار دل کہلاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر دل ٹھیک ہوا تو سارے اعضاء ٹھیک ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو سارا جسم صحیح، اگر وہ خراب تو سارا جسم خراب۔ وہ دل ہے، وہ دل ہے، اور وہ دل ہے۔ تو دل کے اندر دل کی اصلاح، جس کو قرآن مجید میں کہا گیا قلب سلیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن کسی کو مال اور دولت فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں، فائدہ کس سے ہوگا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس جو قلب سلیم، صاف دل لے کے حاضر ہوا ہو، صاف دل لے کے حاضر ہوا ہو، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو۔ نمبر دو، غصے کے جو جذبات ہیں اس میں سے کوئی ذرہ اس میں نہ ہو۔ محبت کے وقت غیر اندر آ جاتا ہے، غصے کے وقت غیر کی نفرت اندر آتی ہے، غیر کا حسد، غیر کا کینہ، غیر کی کھوٹ، ان تمام چیزوں سے پاک ہو، یعنی غصے سے پیدا ہونے والے تمام احساسات سے دل پاک ہونا چاہیے، اور محبت سے پیدا ہونے والی تمام چیزوں سے دل پاک ہونا چاہیے، دل میں صرف اللہ کی محبت۔ اب رہ جاتی ہے بات یہ
کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، یہ فطرت ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، قرابت داروں سے محبت کرتا ہے، اپنی زندگی سے انسان کو محبت ہے، اپنے گھر سے آدمی کو محبت ہے، تو پھر یہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سب کی سب محبتیں جائز ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے نیچے ہوں تو۔ اگر اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ محبتیں غالب ہو گئیں، اوپر چلی گئیں، تو پھر یہ دل فاسد ہو گیا، یہ قلب سلیم نہیں رہا، یہ پھر دل بیمار ہے، پھر یہ دل بیمار ہو گیا۔ اب کیسے پہچانیں گے کہ میرے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے یا گھر بار کی، بیوی بچوں کی، مال و دولت کی؟ تو بہت آسان ہے کہ جس وقت اللہ کے حکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت کا ٹکراؤ اگر آ جاتا ہے، خواہشات کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، خاندان اور مال کے ساتھ، اس وقت انسان کا امتحان کہ اگر اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے تو وہ اوپر ہے، وہ غالب ہے۔ یعنی یہ جذبہ اس کے دل کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی پر، اللہ پاک کے نام پر میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر میں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا گھر بر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ ہے جو صحابہ کے اندر تھا کہ مکہ سے انہوں نے ہجرت کی، گھر بار چھوڑے، قربان کر دیے۔ پھر ایسا بھی آیا کہ شوہر مسلمان، بیوی مسلمان نہیں ہے تو بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ایسا بھی ہوا کہ جناب باپ مسلمان، بیٹا مسلمان نہیں، اولادوں کو چھوڑ کر چلے گئے، قربانی دے دی۔ ایسا بھی ہوا کہ بیٹا مسلمان، باپ کافر ہے، باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، ماں باپ دونوں کفر پر ہیں، بیٹا مسلمان ہو گیا، دونوں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ کیا یہ ساری قربانیاں دینے کا دل کے اندر جذبہ موجود ہے تو کہا جائے گا اللہ کی محبت غالب ہے، قلب سلیم ہے۔ اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر قلب سلیم نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اپنے دل کو ٹٹولو۔ کہاں ٹٹولیں؟ کہا جب قرآن پڑھا جائے اپنے دل کو دیکھو، دل ہے کہ نہیں ہے۔ جب تنہائی میں ہو تم دیکھو تمہارا دل موجود ہے کہ نہیں ہے۔ ذکر کے حلقے جب لگ رہے ہوں اس وقت دل کی کیفیت دیکھو۔ اور اگر ان مواقع پر آپ کا دل حضوری، دل جمعی نہیں نصیب ہے تو پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ پاک تمہیں دل دے دے۔ تمہارے پاس دل نہیں ہے، تمہارے پاس پھر دل نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو پاک رکھو، غیر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں غالب مت آنے دو۔ مال کی محبت، قرابت داریوں کی محبت، عزت اور جاہ کی محبت، اقتدار کی محبت کو اپنے دل میں مت جگہ دو، غالب مت آنے دو۔ اللہ کی محبت، رسول کی محبت سے نیچے ان دونوں کو رکھو، ان کو غالب مت۔ اور اگر یہ غالب آ گئیں، احب ہو گیا، قرآن مجید میں صاف صاف کہا، یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت نہ کرو، ہاں اگر ان سب چیزوں کی محبت، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، اگر یہ ساری محبتیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئی، فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر تو آئے گا، پھر اللہ کے عذاب کی شکلیں اتریں گی تمہارے پر، پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ تو دل کو پاک بھی رکھنا ہے، صاف بھی رکھنا ہے، ہر غلاظت سے، ہر گندگی سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تم کسی شخص کی شکایت کو میرے پاس مت لے کے آیا کرو، میں یہ چاہتا ہوں جس دن میں یہاں دنیا سے رخصت ہوں تو میں سلیم الصدر رخصت ہوں، کہ میرا سینہ سب کی جانب سے پاک ہو۔ آج یہ سینہ، یہ دل ایسا ہو گیا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر بھی حضوری نصیب نہیں ہوتی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی حضوری نماز میں بھی نصیب نہیں ہوتی، وہاں پر بھی نفرت سوچے جا رہا ہے، بغض سوچے جا رہا ہے، وہاں پر بھی یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ سے پوچھا گیا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے دو خوبیاں ذکر فرمائی۔ نمبر ایک، جس کا دل پرہیزگار ہو، اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ رچی بسی ہوئی ہو، اور نمبر دو، اس کا دل دنیا کی گندگیوں سے، یعنی حسد سے، کینے سے، بغض سے، کھوٹ سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔